الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين درس القرآن والحديث الآن عن فضائل رجب المرجب وهو شهر الحرم ولذا استعملوا استماع. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم موضوع ماہ رجب المرجب کی عظمت اور ماہ رجب المرجب کی فضائل پہ ہے، لہذا پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. خلاق عالم جل شانہ و من والو نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بادروا بالتوبۃ من اکل الربا وسائر الذنوب الی تجاوز من ربکم، یعنی اللہ جل شانہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے سود کھانے اور دیگر سارے گناہوں سے جلدی توبہ کر کے اپنے رب کی بخشش حاصل کر لو. وجنت، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اس آیت کے حصے کی تفسیر میں امام الفصیل عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وجنت یعنی الی جنت بعمل صالح، کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل صالح نیک اعمال کے ذریعے جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی بخشش پانے کے لیے جلدی کرو. اور وہ جنت کیا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی خلقت للمتقین، متقین الکفر والشرک والفواحش، وہ جو کفر و شرک اور فواحش بے حیائی سے بچتے ہیں ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے. ان آیات طیبہ میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی بخشش کو پانے کے لیے اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، نیک اعمال کو اپناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی بخشش کو حاصل کرنے والے بن جاؤ. امام الفصیل عبداللہ ابن عباس نے یہی تفسیر مراد لی ہے. حضرت عالیہ ابو عالیہ اور ضحاک نے اس سے جہاد اور ہجرت مراد لی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے فرائض کا ادا کرنا مراد لیا ہے، یعنی فرائض ادا کر کے اپنے رب کی بخشش حاصل کر لو، فرائض ادا کر کے جنت حاصل کر لو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے تکبیر اولا مراد لی ہے. تکبیر اولا یعنی اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ،
و جنت، کہ اپنے رب کی بخشش حاصل کرنی ہے اور جنت حاصل کرنی ہے تو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا کرو، جماعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوا کرو اگر اپنے رب کی بخشش چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو۔ تو پھر آیت کے یہ معنی ہوں گے۔ اب تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ امام کے ساتھ شروع میں جب آدمی نماز میں شروع ہوتا ہے تو امام کے ولضالین کہنے تک، الحمد شریف کے ختم ہونے تک کوئی شخص امام کے ساتھ شریک ہو جائے، سورہ فاتحہ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے نماز میں شامل ہو جائے تو اس نے تکبیر اولیٰ پا لی۔ بہت آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کا اہتمام کریں تو کوئی مشکل نہیں۔ اگر تکبیر اولیٰ کا یعنی پہلی ہی تکبیر امام کے ساتھ شامل ہوں اور ولضالین سے پہلے پہلے رکعت میں شامل ہو جائیں تو پھر یہ فضیلت ملے گی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے نماز باجماعت میں تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا کرو، تو پھر اللہ کی بخشش بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی۔ اور وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس کی چوڑائی کا یہ حال ہے اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جب جنت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جنت کہاں ہے، Where is the heaven of Allah? In sky or in earth؟ اللہ کی وہ جنت زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سی ایسی زمین اور آسمان ہے جس میں جنت سما سکتی ہے؟ وہ تو بہت بڑی ہے۔ تو پھر خود ارشاد فرمایا جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ جو اعلیٰ شے تھی وہ اوپر رکھی گئی، جو ادنا شے تھی وہ نیچے رکھی، عذاب نیچے دیا جا رہا، اور جنت چونکہ متقی پرہیزگار لوگوں کا مقام اوپر رکھا گیا۔ فرمایا جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ اب چونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے تکبیر اولیٰ مراد لی ہے تو اب دیکھتے ہیں تکبیر اولیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ تعریف تو آپ سن چکے کہ امام کے سورہ فاتحہ کے فارغ ہونے تک سے پہلے کوئی اگر شریک ہو جائے، ولضالین کہنے سے پہلے تک فارغ شامل ہو جائے تو اس نے تکبیر اولیٰ پا لی۔ تو اس طرح جو اہتمام کرتا ہے وہ اپنے رب کی بخشش بھی پاتا ہے اور جنت بھی اس کو ملے گی۔ اب وہ اہتمام کرے زندگی میں، اپنی ساری زندگی میں اس کا اہتمام کرے۔ اہتمام سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، اور بغیر اہتمام کے تو کچھ آدمی کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ اہتمام نہ کریں تو آدمی تو پانی نہیں پی سکتا، اور اہتمام نہ کریں تو آدمی کھانا خود نہیں کھاتا، کھانا پکانا پڑتا ہے پھر کھاتے ہیں۔ تو جنت اتنی بڑی لازوال ہے جس کا اینڈ نہیں، وہاں کی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، تو وہ ہمیشہ نعمتیں پانے کے لیے تو زندگی میں پھر یہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں نمازیں جماعت سے ساتھ پڑھیں تو اللہ کی بخشش بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی۔ اللہ یہی فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ میں شریک ہو، جیسا کہ انس بن مالک کی تفسیر ہے، اور اپنے رب کی بخشش پانے کے لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ میں شریک ہو، جیسا کہ حضرت انس بن مالک نے آیت کی یہ تفسیر فرمائی ہے۔ اب خود تکبیر اولیٰ کے کیا فضائل ہیں؟ جو امام کے ساتھ پہلی تکبیر میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں اس کی خود فضیلت کیا ہے؟ امام کے سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے سے پہلے رونق یہ حدیث مبارکہ جو نقل کی گئی ہے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کی گئی ہے۔ مشکات الانوار کی حدیث مبارکہ ہے، روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ارشاد فرمایا التکبیرۃ الاولی یدرکھا المؤمن مع الامام خیر من الف حجۃ و عمرۃ، تکبیر اولی جو بندہ مومن امام کے ساتھ جماعت میں امام کے ساتھ پا لیتا ہے اس کو کیا ثواب ملے گا؟
سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التکبیرۃ الاولی یدرکھا المؤمن مع الامام، تکبیر اولی جو امام کے ساتھ کوئی بندہ مومن پاتا ہے تو اس کے لیے کیا حج ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأن لہ الف حجۃ وعمرۃ، اس کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرے کرنے کا ثواب ہے۔ جو امام کے ساتھ تکبیر اولی میں شریک ہوتا ہے، یدرکھا المؤمن مع الامام خیر من الف حجۃ وعمرۃ، خیر من الف حجۃ وعمرۃ، اس کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرے کرنے سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیں، 1000 حج، 1000 حج اینڈ 1000 عمرہ، 1000 حج اور 1000 عمرہ کرنے سے اس کے لیے بہتر ہے۔ وَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ، اور جو امام کے ساتھ تکبیر اولی میں شریک ہو کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو یہ بھی ثواب ملے گا وَمَن تَصَدَّقَ بِوَزْنِ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا عَلَى الْمَسَاكِينِ، گویا اس نے مساکین پر، مسکین لوگوں پر احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا خیرات کر دیا۔ احد پہاڑ کے وزن کے برابر، اس کے ویٹ کے برابر، وزن کے برابر سونا خیرات کر دیا۔ وَيُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ رَكَعَةٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ، اور جو امام کے ساتھ تکبیر اولی میں شریک ہوتا ہے اس کو ہر رکعت کے بدلے میں وَيُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ رَكَعَةٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ، ہر ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو تکبیر اولی کے ساتھ امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتا ہے اس کو تکبیر اولی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز میں ہر رکعت کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 4 فرض ہوئے تو 4 سال کی عبادت کا ثواب، 2 فرض ہوئے تو 2، 3 فرض ہوئے تو 3، سارے فرض اکٹھے کر لیں، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، یہ ہو گئے 10، مغرب کے 3، 13، عشاء کے 4، کتنے ہو گئے؟ 17۔ یہ صرف جو فرض رکعت امام کے ساتھ تکبیر اولی میں پائیں، یعنی 17 سال کی عبادت کا ثواب روزانہ میں پائے گا جو تکبیر اولی کے ساتھ امام کے ساتھ جماعت میں شرکت کرے گا۔ وَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَتَيْنِ، اور ایسے بندے کے لیے اللہ 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ، ایک جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور ایک منافقت سے آزادی لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بری ہے اور یہ منافق نہیں ہوگا۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک اپنا جنتی ٹھکانہ اسی دنیا میں نہ دیکھ لے۔ دنیا میں دیکھ کے جائے گا جنتی ٹھکانہ، ایسے مرے گا نہیں۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے نہیں جائے گا، حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، جہاں تک کہ اپنا جنتی ٹھکانہ اسی دنیا میں نہ دیکھ لے۔ یہ اس کے لیے ہے جو 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولی کا اہتمام کرے، تو یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور جنت میں ایسا شخص جو تکبیر اولی کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت تکبیرت اولی کے ساتھ امام میں شریک ہوتا ہے تو وہ وَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ایسا شخص جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوگا، نہ اس کا حساب ہوگا نہ اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے یہ اہتمام کیا تھا۔ تو ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کریں، جماعت کا اہتمام کریں، 5 نمازیں جماعت اور تکبیر اولی، چونکہ جماعت میں تو شرکت ہوتی ہے، تھوڑا پہلے تشریف لے آئیں تو تکبیر اولی کا ثواب کی اگر آپ عادت بنا لیں تو ساری زندگی عادت بن سکتی ہے، تو پھر ثواب بھی آگے دیکھیں نا، تھوڑا سا اہتمام تو ثواب بہت زیادہ۔ اب اہتمام کریں، اہتمام تو کرنا ہے، بغیر اہتمام کے تو دنیا کا کام بھی نہیں ہوتا۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ بغیر اہتمام کے تو ہم پانی نہیں پی سکتے، پانی کبھی خود نہیں چل کے آئے گا، ہم پانی کی طرف جائیں گے، ہم گلاس یا کٹورا اٹھائیں گے، پیالہ اٹھائیں گے، کوئی پینے کا برتن اٹھائیں گے، پھر وہ پانی بھریں گے، پھر ہم بیٹھ کے پئیں گے، نہ کہ خود پانی آئے گا ہمیں پلائے گا ہم پئیں گے، کھانا خود نہیں آئے گا ہم کھانا بنائیں گے، کوکنگ ہوگی،
تو وہ کھانا بنے گا۔ تو جتنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا جزء زندگی ہے، یعنی ان کے بغیر تو زندگی نہیں رہتی، پانی کے بغیر اور کھانے کے بغیر۔ تو جب ان چیزوں کا اہتمام بھی خود کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ بتائیں اتنی بڑی جنت اور اللہ کی اتنی لازوال نعمتیں، اس کی بخشش، اس کے لیے تو اہتمام اور چاہیے، اور اتنا مشکل بھی نہیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام کریں تو یہ سارا اجر مل جائے گا۔ چونکہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کل اس کی انشاءاللہ امید ہے پہلی ہو جائے گی۔ ماہ رجب المرجب کا مہینہ جب بھی شروع ہو تو اس کی یہ فضیلت، چونکہ یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ بھی اللہ کی بخششوں کے حاصل کرنے اور گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، لہذا اس ماہ رجب المرجب کے آپ قرآن و حدیث سے فضائل سماعت فرمائیں۔ حدیث صحیحہ سے تاج العارفین راجیہ میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا اول لیلۃ من رجب لم یمت قلب اذا ماتت القلوب، کہ جو کوئی ماہ رجب المرجب کی پہلی رات عبادت کر کے گزارتا ہے، زندہ کرتا ہے یعنی عبادت کر کے گزارتا ہے، لم یمت قلب اذا ماتت القلوب، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دوسرے لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن جب سب کے دل مر جائیں گے، اس کا دل نہیں مرے گا جو ماہ رجب المرجب کی پہلی رات، رجب شریف کی پہلی رات جو مہینہ لگنے والا ہے، یعنی آج کی رات ہو سکتی ہے، جو آج کی رات عبادت گزار لے، یا کوئی جب بھی اس کی تاریخ آئے گی اس لحاظ سے ماہ رجب کی جو پہلی تاریخ یعنی صبح پہلی رجب کا دن ہوگا، اس سے پہلے جو رات آئے گی وہ پہلی رات ہوگی، تو ماہ رجب رجب کی جو پہلی رات زندہ کرے گا، عبادت گزارے گا، عبادت میں گزارے گا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن قیامت کے سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ وَصَبَّ اللَّهُ الْخَيْرَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ صَبًّا، اور ایسے بندے پر جو عبادت میں رات گزارتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر خیر و برکات کو انڈیلتا ہے، اس پر خیر و برکات نازل فرماتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ بندہ اپنے گناہوں سے ایک سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس روز گناہوں سے پاک و صاف تھا جس روز اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، بالکل صاف ہو کے آیا تھا دنیا میں، ایسا صاف ہوگا جو پہلی رات عبادت میں گزارے، رجب المرجب جو مہینہ اب لگنے والا ہے اس کی پہلی رات عبادت میں گزارے۔ پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَشْفَعُ بِسَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أَهْلِ الْخَطَايَا قَدْ اسْتُوجِبُ النَّارَ، اور وہ ایسا شخص 70,000 گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، ایسا شخص 70,000 گناہ گاروں کی شفاعت بھی فرمائے گا۔ کذا فی لب الالباب من المولا تاج العارفین، مولا تاج العارفین نے جو اس راجیہ میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ اندازہ لگائیں، پہلی رات رجب شریف کی زندہ کریں، عبادت میں گزاریں، چاہے وہ ذکر الہی ہو، تلاوت قرآن ہو، تسبیحات ہوں، کلمہ شریف ہو، استغفار ہو، تو وہ جو عبادت میں گزرے گی ساری فضیلت اس کو ملے گی، حدیث میں اس کا وعدہ ہے۔ جیسے دن کا رات کی عبادت کرنا، رجب شریف کی عبادات کرنا اللہ کے ہاں بلندی درجات اور بخشش کا سبب بنتا ہے جیسا کہ حدیث گزری ہے، اسی طرح دن کا روزہ رکھنا بھی بے شمار فضائل و کمالات کا حامی ہوتا ہے، جن کا روزہ رکھنا بھی بے شمار فضائل کا حامل ہے، جیسا کہ زبدۃ الواعظین میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا گیا، روی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان رجب شہر اللہ الاصم، فرمایا خبردار رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا بہرا مہینہ ہے۔ الا کلام کے شروع میں آئے تو غفلت دور کرنے، سستی دور کرنے اور اہم بات کو جب بیان کی جائے تو اس کے شروع میں الا آتا ہے یا اما آتا ہے یا ہا آتا ہے عربی میں، الا ان رجب شہر اللہ الاصم، خبردار رجب المرجب کا مہینہ بے شک یہ اللہ کا بہرا مہینہ ہے۔ بہرا، اس کو بہرا کیوں کہتے ہیں؟ بہرا اس کو اس لیے کہتے ہیں
کہ ماہ رجب و رجب جب گزر جاتا ہے، آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں نے تیری تعظیم و تکریم کی، تیری عزت کی، تیرا لحاظ رکھا؟ وہ خاموش ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ 3 بار یہ کوشچن سوال دہرایا جاتا ہے، مگر تینوں بار وہ جواب نہیں دیتا۔ پھر وہ عرض کرتا ہے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے من ساتر عیوب الناس ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو اس دنیا میں بندوں کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے قیامت کے عیب چھپائے گا۔ بہرہ پن یہ ایک عیب ہے، بہرہ ہونا ایک عیب ہے۔ تیرے محبوب نے میرا یہی نام رکھا ہے، اسی نام سے موسوم کیا ہے، لہذا بندوں کی میں گناہ نہیں سنتا، بندوں کے گناہ نہیں سنتا، میں بہرہ، تیرے محبوب نے میرا نام رکھا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے بہرہ ہونا ایک عیب ہے، اور میرے بندے بھی عیب عیوب سے خالی نہیں ہیں، عیبوں سے خالی نہیں ہیں۔ تو جیسے تجھے قبول کیا، اپنے بندوں کو بھی عیبوں کے باوجود قبول کرتا ہوں، اور تیرے اندر کیے جانے والے ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اس لیے فرمایا الا ان رجب شہر اللیل اصم، رجب اللہ کا بہرا مہینہ اس وجہ سے ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن صام منہ یوما ایمانا واحتسابا استوجب علیہ رضوان اللہ الاکبر، جو اس ماہ رجب الرجب کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ جل شانہ کی وہ سب سے بڑی رضامندی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ومن صام یومین، اور جو 2 روزے رکھتا ہے، لا یصف الواصفون من اہل السماء والارض ما له عند اللہ من الکرامت، تو جو 2 روزے ماہ رجب کے رکھ لے اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی کرامت، ایسی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ زمین و آسمان والے اگر اس کو لکھنے بیٹھ جائیں، لکھنے لگ جائیں تو لکھ نہ سکیں۔ ما له عند اللہ من الکرامہ، اللہ کے ہاں جو اس کو فضیلت ملے گی وہ لکھنے والے نہ لکھ سکیں گے۔ ومن صام 3 ایام، اور جو کچھ 3 روزے رکھ لے، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفیا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ والجنون والجزام والبس وفتنة الدجال، جو 3 روزے رکھ لے وہ دنیا و آخرت کی تمام آفات سے بچا لیا جائے گا، بلاؤں سے بچا لیا جائے گا۔ جنون یعنی انسان پہ پاگل پن کا طاری ہو جانا، جزام اور برس یہ بہت بڑے سخت مرض ہیں، ان سے بھی بچا لیا جائے گا۔ اور کیا؟ وفتنۃ الدجال، اور دجال فریبی کے مکر سے، قرب قیامت میں جو دجال آئے گا بہت بڑا فریبی، دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں، دجال کے معنی بہت بڑا فریبی، مکر دینے والا، دھوکہ دینے والا، اس کو دجال اس لیے کہتے ہیں، دجال کے معنی مکر، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، فریبی، مکار۔ وہ جو فریبی مکار دجال قرب قیامت میں آئے گا، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یہ جو دجال آئے گا بہت بڑا فتنہ ہے۔ پچھلی قومیں، اللہ کے رسولوں کی قومیں، نبیوں کی قومیں اس سے پناہ مانگتی ہیں، اللہ کے رسول انبیاء پناہ مانگتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی امت کی تعلیم کے لیے کہ امت جب دعا کرے تو اس دجال کے فتنے کو ضرور یاد میں رکھے کہ اس دجال کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جیسا کہ حدیثوں میں اللہ انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، اے اللہ دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، آگ سے کھانا ہوگا، بارشیں برسا کے دکھا دے گا، سبزہ کھا کے دکھا دے گا، مردے زندہ کر دے گا، اور وہ جنت دوزخ دکھائے گا، جو وہ جنت دکھائے گا وہ دوزخ ہوگی، جو دوزخ دکھائے گا وہ جنت ہوگی۔ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہاں ایمان والوں کی کانٹ چھانٹ ہونی ہے، خالص اور کھرے کھوٹے کی۔ تو ظاہر ہے یہ اللہ سے پناہ مانگنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، سے دعا مانگی جائے کہ اللہ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ ماہ رجب شریف کے 3 روزے رکھنے والا اس دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ بہت بڑی سعادت، تھوڑی سعادت، بہت بڑی سعادت کہ فتنہ دجال میں پھنس جانے والا تو دار اسلام سے نکل جائے گا، نعوذ باللہ، تباہ و برباد ہوگا، لیکن اس کے فتنے سے بچنے والا جنت میں جائے گا۔ اور 3 روزے رکھنے والا، رجب المرجب کے 3 روزے رکھنے والا، جو بھی مہینہ آگے لگنے والا ہے،
رجب شریف کا جب بھی مہینہ آئے تو اس کی یہ اتنی بڑی فضیلت کہ 3 روزے رکھنے کی برکت سے اس کی مصیبت سے بچ جائے گا۔ وقال، پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ون صام 7 ایام، جو 7 دن روزے رکھ لے گا رجب شریف کے، غلقت علیہ ابواب جہنم، غلقت علیہ 7 ابواب جہنم، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، 7 دروازے کلوزڈ ہو جائیں گے اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو 7 روزے رکھے رجب شریف کے۔ ومن صام 8 ایام، اور جو کوئی رجب کے 8 روزے رکھ لے تو ارشاد فرمایا، فتحت لہ 8 ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے جائے جنت میں 8 دروازے۔ ومن صام 10 ایام، اور جو رجب شریف کے 10 روزے رکھ لے، لم یسأل من اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا ہی کرے گا۔ 10 روزے رکھ لے تو جو مانگے گا جائز، اللہ اس کو عطا ہی فرمائے گا۔ ومن صام 15 یوما، اور جو 15 روزے رکھ لے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر اللہ ذنوبہ ما تقدم، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ وبدل سیئاتہ بحسنات، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ تو بہت بڑا انعام ہے، ایک گناہ اس کو نیکی میں بدل دینا۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا 15 روزے رکھنے والے۔ ومن زادہ زادہ اللہ اجرہ، اور جو اس سے بھی زیادہ اپنی طرف سے روزے رکھے، سرکار فرماتے اللہ اس کو اور اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ چلو رجب کے زیادہ نہیں تو ایک تو روزہ رکھ لینا چاہیے، ایک روزہ یا 3 رکھ لیں تو سبحان اللہ۔ کما رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، جیسا کہ امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، متفق علیہ کی حدیث، الحدیث اقسام اعلاها ما اتفق علیہ شیخان من صحابی واحد کما قال ابن حجر العسقلانی فی اصول الاحادیث۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اصول احادیث میں فرمایا، سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے جس کو امام بخاری امام مسلم ایک صحابی سے روایت کر رہے ہوں، اس کو متفق علیہ کی حدیث کہتے ہیں فن حدیث میں، سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم اول یوم رجب، صوم اول یوم من رجب کفارۃ 3 سنین، ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ، رجب شریف کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ صوم اول یوم من رجب کفارۃ 3 سنین، 3 سال پچھلے جو بیت گئے بازی میں جو گناہ ہوئے تھے، اللہ جل شانہ ان پہلے دن کے روزے کی برکت سے اس کے پچھلے 3 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کفارہ بن جائے گا۔ والثانی 3 سنتین، والثانی کفارۃ 2 سنتین، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفارہ بنتا ہے رجب شریف کے۔ والثالث کفارۃ 2 سنتین، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کا کفارہ بنتا ہے۔ ثم کل یوم کفارۃ شہر، پھر آگے ہر دن کا روزہ، یعنی چوتھے دن سے لے کے آخر تک ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفارہ بنتا ہے۔ کما فی الجامع الصغیر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یصم بعد رمضان الا رجب و شعبان، جیسا کہ جامع صغیر میں حدیث مبارک کو نقل فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے علاوہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اس کثرت سے جیسے یہاں رکھے گئے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ جل شانہ توفیق دے کہ رجب کا 1 دن کا روزہ، پہلے دن کا روزہ، پہلے کی افضلیت زیادہ ہے، پہلے کی 3 سال کے گناہ مٹاتا ہے، دوسرے کی 2 سال کے مٹاتا ہے، تیسرے کی 1 سال کے مٹاتا ہے۔ چلو 3 روزے رکھ لیں، 3 2 5 اور 6 سال کے گناہ تو مٹ گئے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رضا کے لیے۔
اس کی توفیق سے آدمی 3 پہلے روزے رکھ رہے ہیں نا، پہلے یکم رجب، دوم، تیسری رجب تک یہ 3 روزے رکھ لے تو 6 سال کے گناہوں کا حدیث بخاری و مسلم کے تحت 6 سال کے گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ تین دن کیا شے ہے، 6 سال کے گناہ بھی تو مٹے، ہمارے گناہ کے طرح بے حد و بے حساب، جن کا اب کنارہ نہیں ہے۔ ایک دن میں ہونے والے گناہوں کا حساب کبھی سوچا نہیں ہم نے۔ تو سارے، ہاں یہ ہے کہ اس میں حقوق العباد جو ہوں گے وہ بندوں کی معافی سے ہی معاف ہوں گے۔ مثال کوئی کسی کی زمین غصب کر لے اور زمین غصب کر کے بیٹھو، کہتا ہے میں 3 روزے رکھ لوں گا تو وہ گناہ بھی معاف ہوگا، نہیں، وہ واپس کرنی ہوگی تب گناہ معاف ہوگا، ورنہ وہ سر پہ رہے گا۔ یہ الگ بات ہے، حقوق العباد کا معاملہ اس سے الگ ہے، یہ حقوق اللہ کی بات جاری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، حقوق اللہ ہے، حج فرض ہے، اس طرح کی نماز، زکوٰۃ، روزے اللہ نے جو فرائض کیے، حقوق اللہ میں اندر جو داخل ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بندے کے حق کو مارا ہے تو معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ معاف نہ کر لے اور یہ معافی نہ مانگ لے۔ حق کھایا ہے واپس کرے، پیسے کھائے ہیں واپس کرے، قرض دبایا ہے واپس کرے، زمین لائی ہے واپس کرے۔ لوگ تو زمینیں دبا کے حج کرتے ہیں، حج کا کیا ثواب ملے گا؟ ڈاکے مار کے حج کریں پھر ثواب ملے گا؟ کسی زمین دبا لی پھر حج پہ چلے گئے، حاجی صاحب بن گئے۔ اور اس طرح حاجی نہیں بنتے، حاجی اندر کے پاک ہونے کا نام ہے، حرام مال سے حج کرنے کا نام حج نہیں ہے۔ اس طرح کی دیگر جتنی بھی عبادات ہیں۔ تو رجب شریف کے 3 روزے رکھے تو 6 سال کے گناہ، پہلے 3 روزے، تو بخاری مسلم کی اس پہ سند ہے، نص ہے کہ اس کے 3 سال کے گناہ، 6 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ زبدۃ الواعظین میں ہے کہ بیت المقدس میں، مقدس بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ بیت المقدس میں ایک عورت رہائش پذیر تھی، بوڑھی عورت، وہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف رہتی، اور جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو اس میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرتی۔ اس میں وہ ہر روز 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پوری سورت ہر ایک کو تقریباً یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص۔ یہ ہر روز پورے دن میں صرف 12 بار پڑھتی تھی رجب شریف میں، اور اچھا لباس پہننا چھوڑ دیتی تھی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی۔ جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی لباس میں مکفن کرنا، یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے نا ٹاٹ کا لباس، اسی میں مجھے کفن دینا۔ جب اس کی والدہ فوت ہو گئی تو بیٹے نے نمود و نمائش کی خاطر، جیسا کہ ہمارے ہاں نمود و نمائش ہے، اے جی یہ کام کرنا ہے تو نام چڑھے، چاہے آخرت ڈوبے، ریاکاری کرو، آخرت برباد ہو، اعلان کریں، ہر چیز کا اعلان۔ بھائی اللہ کے لیے کام کب ہوگا؟ جو بندے زندہ ہیں ان پہ لگائیں، جو غریب جن کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر خرید کے دیں نا، قبر بردوں کی قبریں روشن ہوں گی۔ ہمارے معاشرے میں الٹی چل رہی ہے، زندوں کو سنبھالیں۔ وہ جو قبروں میں چلے گئے نا، وہ آپ جب زندوں کو سنبھالیں گے نا، غریب زندوں کو، تو مرنے والے کی قبر نور سے معمور ہو جائے گی۔ یہ ضروری بات ہے، جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کریں تاکہ ہمارے مرنے والوں کی قبریں روشن ہوں، یہ کام کرنے کے۔ تو بیٹے نے جیسے نمود و نمائش اس معاشرے میں تھی، آج تو کئی گنا بڑھ گئی ہے، ریاکاری، شوشہ بازی، واہ واہ، نام چڑھے کہیں سے، بچائے آخرت میں کچھ بھی، جو بھی آخرت برباد ہو جائے۔ اس نے بھی نمود و نمائش کی خاطر وہ ٹاٹ کا لباس ہٹا لیا۔ اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے پرانا لباس ہٹایا، بہترین قسم کا کفن دیا، اور کفن میں لوگوں کو دکھا کے دفن کر دیا۔ میں لوگ کیا کہیں گے؟ جب جس رات دفن کی اسی رات خواب میں ماں کی زیارت ہوئی۔ اس کی والدہ اس کو جھڑک رہی تھی کہ جب میں نے تمہیں وصیت کی تھی کہ مجھے اسی لباس میں دفن کرنا، اسی میں کفن دینا، تو تم نے بہترین لباس میں مجھے کیوں کفن دے دیا، جبکہ میں نے تجھے وصیت کر دی تھی کہ اسی میں پرانے میں دے دینا۔ تو والدہ کی ناراضگی دیکھ کے اٹھ کے چلا اور اب جا کر اپنی والدہ کی قبر کھول دی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ جب قبر اوپن کی کھولی تو قبر میں اس کی والدہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ میری ماں آج جو میں دفن کر چکا ہوں، آج کی رات میری والدہ کہاں چلی گئی؟ تو اتنے میں غیب سے آواز آئی
کہ جو ہمارے مہینے ماہ رجب المرجب کی تعظیم کرتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، ہم اس کو قبر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، یہ ہے تیرا کفن، اس کو لے جا، وہ کفن اس کو واپس کر دیا گیا، ہم نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے سبحان اللہ کیسے کیسے بخشش کے سامان رکھے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے نیکیاں کرے، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کرے، جیسے کہ وہ بوڑھی عورت 12 بار سورہ اخلاص پڑھتی تھی اہتمام سے، ماہ رجب کی عزت کرتی تھی کہ اس میں وہ گناہ نہ ہوں، جیسے عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن جو حرمت والے مہینے ان میں تو اور سخت برا ہے۔ ان کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وشہر الحرم کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جس کے ساتھ فرمائے گا کہ حرمت والے مہینے، ان میں ایک رجب بھی ہے، اور اس کا رجب نام اس لیے پڑا ہے کہ عربوں نے جتنے بھی مہینوں کے نام رکھے ہیں، نیم آف منتھ جنہوں نے سائٹ کیے ہیں، سارے رکھے ہیں، سلیکٹ کیے ہیں، وہ موسموں کے اعتبار سے کیے۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار، جمادی الاولیٰ پہلی بار جمنا، جمادی الاخری دوسری بار جمنا، برف کا جمنا، جیسے جیسے مہینے تو انہوں نے نام رکھے۔ اس طرح رجب کو نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ رجب کے معنی تعظیم کرنا، عزت کرنا، ریسپیکٹ کرنا، چونکہ عربوں کے ہاں یہ مہینہ بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اور اس پورے مہینے میں کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کھلے رکھتے تھے، جبکہ اور مہینوں میں صرف سوموار اور جمعرات کو دروازہ کھلتا تھا، سوموار اور جمعرات کے علاوہ دروازہ نہیں کھلتا تھا، مگر رجب شریف میں پورا مہینہ دروازے اوپن رہتے تھے، کھلے رہتے تھے۔ اور جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ جب رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کا گھر کعبہ ہے، اور بندے جو اس کو ماننے والے ہیں اسی کے ہیں، تو اسی کے بندوں کو اسی کے مہینے میں اس کے گھر میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، تو اس لیے ہم اس کے دروازے کھولے رکھتے ہیں۔ تو رجب کا نام رکھنے کی یہ وجہ ہے۔ اب جو خوش نصیب ماہ رجب المرجب میں ایک دن کا روزہ رکھ لے اور ایک رات کا قیام، تو ان کے لیے بہت بڑی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی اہمیت کو بیان کرتے ارشاد فرمایا ان رجب شہر اللہ، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے۔ وشعبان شہری، شعبان میری دعاؤں کے قبول کیے جانے کا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک قبرستان پر سے گزرے تو وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، اور ساتھ دعا میں بھی مشغول ہو گئے، دعا فرمانے لگے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گری و زاری یعنی رونے اور دعا کرنے کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبرستان والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، اگر یہ ماہ رجب کے کسی دن کا روزہ رکھ لیتے اور اس کی کسی رات کا احیا کر لیتے، یعنی کوئی رات عبادت میں گزار دیتے، کسی دن کا روزہ رکھتے اور کسی رات عبادت میں گزار دیتے، تو ان کو آج اس عذاب قبر سے بچا لیا جاتا۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک دن کا روزہ اور ایک رات کا قیام، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کا قیام یعنی ایک رات کی عبادت اور ایک دن کا روزہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں؟ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، جو کوئی بندہ مومن یا مومنہ مسلمان مرد عورت ماہ رجب مرجب میں کسی دن کا روزہ رکھ لے اور کوئی ایک رات عبادت میں گزار لے، تو اللہ جل شانہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ کتنا آسان عمل ہے۔ وہ 3 روزے رکھنے نا بخاری و مسلم میں جو میں نے نص پیش کی تھی حدیث، تو یہ سارے فضائل سمٹ کے آ جائیں گے۔ 6 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی حدیث کی سند سے، اور ایک رات ماہ رجب کی 27ویں معراج کی جو رات آتی ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزار دے تو رات جاگنے میں آ جائے گی، روزے رکھنے میں آ جائیں گے۔ 3 روزے ہیں، 6 سال کے گناہوں کا کفارہ، بخشش کا سبب ہے۔ یہ اللہ نے ہماری بخشش کے اسباب پیدا فرمائے، ورنہ ان اسباب کا وہ محتاج نہیں، بلا حساب بخش دے جس کو چاہے اٹھا کے بینک جنت میں داخل کر دے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث میں وہ ایک
بدکار فاحشہ پروفیشنل زانی عورت تھی، پروفیشنل، یعنی اس کا پیشہ ہی نعوذ باللہ برائی تھی، اور اسی کی حرام آمدن وہ کھاتی تھی۔ راستے میں گزری، کنویں کے ساتھ ایک پیاسا کتا پڑا ہوا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جاتا۔ اس نے اپنا ہی دوپٹہ، وہ بھی حرام کا تھا، تھوڑا ہی حلال کا تھا، وہ دوپٹہ پھاڑ پھاڑ کے اس نے رسی بنائی اور اپنے موزہ اتار کے اس کو ڈول بنایا اور اسی کو کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے اس کتے کی پیاس بجھائی، اس کو پلایا۔ تو اسی کے سبب، اس رحم کے سبب اللہ جل شانہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نہ دیکھا یہ کیا تھی اور کیا کام تھا اس کا، رحم دیکھا کہ مخلوق پہ رحم اللہ کو اس قدر پیارا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ کے پین پہ آپ جب حدیث لکھ رہے تھے تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، آپ حدیث ریٹن کر رہے تھے، حدیث لکھ رہے تھے تو پین چل رہا تھا، اوپر آ کے مکھی بیٹھی، آپ جان گئے کہ یہ پیاسی ہے۔ پرانے دور میں سیاہی کا یوز زیادہ ہوتا تھا، آج بھی اس کا استعمال ہے، اس دور میں کچھ اور طریقے سے ہوتا تھا۔ تو جو قلمیں گھڑی جاتی تھی اس کے اوپر سیاہی پہ مکھی بیٹھ گئی اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ امام غزالی نے پین چلانا روک دیا، اس لیے روک دیا کہ اگر میں پین چلاؤں گا تو یہ پین ہلنے کی وجہ سے یہ اٹھ جائے گی اور اس کی پیاس رہ جائے گی۔ آپ نے پین روک دیا، جب وہ پی کے اٹھی تو تب بعد میں پین چلایا۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی اہل اللہ نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام غزالی حدیث کے امام، فقہ کے امام، تفسیر کے امام، تصوف کے امام، امام غزالی رحمہ اللہ، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے وہ جو مکھی پیاسی آئی تھی میری قلم پہ بیٹھ گئی تھی اور میں نے قلم اس لیے روک دیا تھا کہ پیاس بجھا لے، اس رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ مخلوق خدا پہ رحم اپنائیں، رحم، غریبوں کا لحاظ، جن کے گھر نہیں ان کو گھر ہو سکے تو دے دیں، بیچارے بہت غریب لوگ پڑے ہوتے ہیں، گھر بے گھر ہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی پیچھے کمانے والا نہیں، ایسے ماحول ہیں، ادھر بھی ہیں، ہر طرف حالات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو سنبھالیں۔ پھر دیکھیں اپنے گھر والوں کے جو دنیا سے چلے گئے ان کی سال ثواب کے لیے ایسا کریں تو گھر والے جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبریں کیسے روشن ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں میں حق سمجھنے اور دوسرا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔